بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے لیے لے کے حاضر ہوئی ہوں کرائے پہ رہنے والوں کے دل کی آواز، ایک ایسی تحریر جو مالک مکان کو آئینہ دکھائے گی۔ کرائے کا مکان۔ ہمیں ریسٹ ہاؤس پہنچے آدھا گھنٹہ ہوا تھا کہ ملاقاتیوں کا تانتا بن گیا۔ ہر 10 منٹ پر ہمارے نام ٹیلی فون آنے لگے۔ جی نہیں، ہم یکا یک کوئی اہم شخصیت نہیں بن گئے تھے، بلکہ ہمیں کرائے پہ مکان چاہیے تھا۔ شوہر نامدار کے ٹرانسفر کا آرڈر ملتے ہی ہم نے شہر کے اپنے اور ان کے تمام دوست شناساؤں اور محکمے کے متعلقہ اشخاص کو مکان تلاش کرنے کے لیے لکھ دیا۔ ہمارا خیال تھا اور ہے کہ اس کل یک میں سچا دوست بھلے ہی مل جائے، اچھا مکان نہیں مل سکتا۔ اتفاق دیکھیں کہ پرانا مکان چھوڑنے اور نیا مکان ڈھونڈنے میں ہمیں کم و بیش ایک ہی طرح کے حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ ہمارا ٹرانسفر کی خبر، یوں کہیے کہ ایک مکان خالی ہونے کی خبر، جنگل کی آگ کی طرح شہر میں پھیل گئی۔ لوگ جوک در جوک آنے لگے اور پوچھنے لگے، آپ کب جا رہے ہیں؟ مکان کب خالی ہو رہا ہے؟ ارے آپ گئے نہیں، خواہ مخواہ مکان پہ قبضہ جمائے ہوئے ہیں۔ کیا آپ نے مکان کسی اور دوسرے کو دلوایا ہے؟ رشوت لے کے مکان کا سودا تو نہیں کر لیا؟ آپ کو تو وہاں گورنمنٹ کوارٹر ملے گا، یہاں کسی کا حق کیوں مار رہے ہیں آپ؟ تنگ آ کے راتوں رات سامان پیک کر کے نئے شہر کو کوچ کیا۔ بڑے شہروں میں گورنمنٹ کوارٹر کے الاٹمنٹ کا حال نہ پوچھیں، جب تک نمبر آتا ہے تب تک افسر کا ٹرانسفر ہو جاتا ہے۔ نئے کوارٹر تعمیر ہوتے ہیں کلاس 3 اور کلاس 4 کے لیے، اور ان میں گھس جاتے ہیں کلاس 1 اور کلاس 2۔ آفیسر کے بھاگتے چور کی لنگوٹی ہی سہی۔ شوہر نامدار کے اور ہمارے خیر خواہوں نے ریسٹ ہاؤس میں آ کر جس مکانات کی نشاندہی کی، انہیں ہم نے 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ نمبر 1، جن کے ملنے کی امید ہے۔ نمبر 2، جن کے ملنے کی قطعاً امید نہیں ہے۔ نمبر 3، جن کے بارے میں حتمی طور پہ کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ جن مکانات کے ملنے کی امید تھی، انہیں پھر 3 حصوں میں رکھا۔ نمبر 1، جو معقول ہیں لیکن کرایہ بہت ہی نامعقول ہے۔ نمبر 2، جو قطعی نامعقول ہیں پھر بھی کرایہ بہت زیادہ ہے۔ نمبر 3، جن کا کرایہ مناسب ہے اور مکان بھی عمدہ ہے۔ تیسری کیٹیگری میں سب کچھ چیدہ مکانات کو دیکھنے کی مہم ہم نے شروع کی، اور چوتھے مکان ہمیں پسند آ گیا۔ مکان ہوادار، کشادہ تھا، اچھے علاقے میں تھا، کرایہ واجب تھا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ مالک مکان بات چیت سے نہایت مہذب اور معقول آدمی معلوم ہوتا تھا۔ شہر سے باہر ایک پرفضا مقام پر ایک کالونی میں تھا۔ یہ مکان قریب بازار میں شاپنگ سینٹر، بیوٹی پارلر، لیڈیز کلب، مٹن اور سبزی مارکیٹ، ملک بوتھ غرض کے سہولت کی ہر دکان مہیا تھی۔ سائیں بابا کا ایک نہایت عالیشان مزار زیر تعمیر تھا، اور اپنی ناتمام حالت میں بھی زائرین کی خصوصی تعداد کے لیے توجہ کا مرکز تھا۔ ہمیں مکان میں شفٹ ہوئے 10 روز ہوئے تھے کہ ایک روز شام 5 بجے ہم نے دستک سن کر دروازہ کھولا تو ہمارے مالک مکان 10-12 عورتوں اور 20-25 بچوں کے جلوس کی قیادت کرتی ہوئی دکھائی دیں۔ ہمیں خیال ہوا مکان خالی کروانے کو جلوس لے کر تو نہیں آ گئیں، مگر انہوں نے بانچیں پھیلا کر مسکراتے ہوئے ہماری غلط فہمی دور کر دی۔ بولیں، بہن جی، ہم سب سائیں بابا کے مزار پہ ڈبہ پارٹی پر آئے ہیں، یہ سب ہماری مجلس کے ممبر ہیں، ہم نے سوچا ان لوگوں کو اپنا گھر دکھا دیں۔ ضرور ضرور، ہم نے بے حد خوش دلی سے ان لوگوں کا استقبال کیا اور 25-50 گلاس شربت تیار کر کے پلائے اور ننھے منوں کو ٹافیاں بھی دیں۔ دوستو، کہانی ابھی جاری ہے، پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ کی دعاؤں کی طلبگار۔